الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیغام رمضان سلسلے میں آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے نماز کا اہتمام۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی احکامات تو زمین پہ دیے، لیکن نماز کا تحفہ دینے کے لیے بالخصوص آپ علیہ السلام کو عرش پر بلایا اور 7 آسمان کے اوپر آپ علیہ السلام کو 50 نمازیں دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار اصرار کرنے پر کہ آپ کی امت اس قدر بوجھ نہ لے سکے گی، آپ بار بار جاتے رہے اور اللہ جل جلالہ سے تخفیف کی گزارش کرتے رہے۔ چنانچہ 50 کی جگہ صرف 5 نمازیں اس امت پہ فرض کی گئیں۔ ایک دن میں 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور صحیح حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابو داؤد شریف میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کو اہتمام سے ادا کرے گا اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گا، میں اپنی ذمہ داری پہ اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ چنانچہ ہر روز ہمارے اوپر 5 دفعہ فرض نماز کا حکم لوٹ کے آتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی یہ نمازوں کے فرض اسی طرح قائم رہتے ہیں۔ پورے دن میں 1 روزہ فرض ہے اور 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے کہ جیسے روزہ 1 فرض ہے، نماز کے 5 فرض ہیں جو دن میں ہمارے اوپر آتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی روزے کا فرض تو ادا کرے لیکن نماز کے فرض کو ضائع کر دے؟ یہ تو بہت بیوقوفی ہوگی کہ ایک فرض کی وجہ سے دوسرے فرض کو ضائع کر دیا جائے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے اندر نماز کو اہتمام سے قائم کرنا یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہم اپنے رب کو یہ پیش کر سکیں کہ میں نے روزے کا فرض بھی ادا کیا ہے اور نماز کے فرض کو بھی پوری حفاظت کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ اس میں یہ بات بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ بھی بہت کریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر جب نیکیوں کا اجر بڑھاتے ہیں تو رمضان میں 1 فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ گویا کہ جب یہ 1 نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس کے 70 فرضوں کے برابر نماز کا ثواب حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے 70 نمازیں ادا کر لیں، بلکہ جو نمازیں قضا تھیں وہ تو اس کے ذمے پر باقی رہیں، اور اس پہ ہم انشاءاللہ ابھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کے اندر نماز کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، روزوں کی حقیقی برکات کو حاصل کرتا ہے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو مسجد میں جا کے ادا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کو جاری فرمایا۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ شرع لنبیکم سنن الہدا وانہن من سنن الہدا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت والی سنتیں جاری فرمائیں، اور جان لو کہ یہ باجماعت نماز یہ ہدایت والی سنتوں میں سے ہے۔ چنانچہ نماز کو مسجد میں ادا کرنا یہ مرد کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سحری تو کھا لی
ایک فرض شروع کر دیا لیکن اب نیند کے غلبے کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے فجر کی نماز وہ مسجد میں ادا کرنے نہ گیا، گویا کہ ایک فرض شروع کیا اور دوسرا فرض ناقص کر دیا کہ مرد کے لیے بلا عذر گھر میں نماز پڑھنا اس فرض کو ناقص کر دینا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے قریب رہنے والوں کی نماز تو مسجد کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ چنانچہ بہت سے علماء نے کہا کہ جو بغیر عذر کے مسجد نہ جائے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ البتہ ہمارے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک، نماز تو ہو گئی لیکن اس نماز کا کیا ثواب ہوا۔ اسی طرح ظہر میں اگر کاروبار میں مصروف ہوئے تو بعض اوقات نماز چھوڑ دی۔ عصر میں اکثر لوگ عصر سے پہلے سوتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، تو قیلولہ کرنے کا، یہ قیلولہ کی سنت پہ عمل کرنے کا یہ آگے سے نقصان اٹھایا کہ نماز کو جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ اسی طرح مغرب کے وقت تو بہت سارے لوگ افطاری کرنے میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے، گویا کہ افطاری کرنے کا شکرانہ یہ دیا کہ نماز کو ضائع کر دیا۔ اور تراویح کا تو پوچھنا ہی کیا کہ تراویح جیسی عظیم عبادت کو جو کہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ثواب کی چیز بنائی گئی، اس کو ضائع کر دیا سستی کی وجہ سے۔ تو رمضان المبارک میں اگر نماز کا اہتمام نہ کیا، نماز میں سستی کی، تو غیر رمضان میں پھر نماز کی توفیق نہیں ہوتی بلکہ سستی انتہائی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں مسجد کے اندر جانے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور عورتوں کو چاہیے کہ جو ہی آذان ہو وہ مردوں کو مسجد روانہ کر کے خود ایک جگہ بنائیں اور وہاں وہ نماز کو ادا کیا کریں۔ اس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے، گھر کی مسجد۔ آج کل اس کا رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن جن گھروں میں وسعت ہے ان کو چاہیے کہ ایک جگہ ضرور مخصوص کر لیں، اسے مسجد بیت بنا دیں اور اس کے اندر عورتیں نماز اور تلاوت کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے اندر نماز کے اہتمام کی بہت ہمت کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔